عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دائیں اور بائیں دونوں چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے اپنے دل میں کہا کہ عبد الرحمن صف میں بھی تم نے کیا صف پائی کہ ادھر بھی کمزور ادھر بھی کمزور، ایسے میں تم درمیان میں ہو، تم تو بہادروں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ دائیں والا پوچھا کہ چچا جان یہ سامنے والے لشکر میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا کہ ابو جہل سے لینا دینا کیا ہے، وہ تو پورے مکے کا سردار ہے، اور پورے جو لشکر آیا ہوا ہے 1000 کا لشکر ان سب کا سب سے بڑا سردار ہے، اس سے تم کرو گے کیا؟ کہا کہ نہیں، پھر اتنا بتا دیجئے کہ وہ ہے کہاں، کیونکہ ہم اسے پہچانتے نہیں، ہم انصاری ہیں اور آپ پہچانتے ہیں کیونکہ آپ مہاجر ہیں۔ تو اسی وقت ابو جہل وہاں سے گزرا جو صفوں کو ترتیب دے رہا تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لو یہ ہے وہ جو تم پوچھ رہے تھے۔ تو زبان سے نکلا جوان کے کہ اللہ کی قسم میں اس کو اللہ کے لیے قتل کر کے رہوں گا، کیونکہ میں نے سنا کہ یہ مکے میں اللہ کے رسول کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ آج بھی بہت سے بدبختوں کی زبانیں لمبی ہوئی ہیں اسلام اور اللہ کے رسول کے خلاف، جن کی زبانیں کترنی ہیں، لیکن کاش کہ ہمارے پاس وہ نوجوان مل جائے جو صلاح الدین ایوبی بنے، جو عمر ابن الخطاب بنے، جو نور الدین سنگی بنے۔ کہاں ہیں وہ؟ کہاں گئی وہ مائیں؟ ہماری تو نسلیں کیا ہے گن کھا گئے، ہم تو صرف دکھاوے کے رہ گئے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو قاتلهم الله ان يؤفكون۔ یہ حالت ہماری ہی ہے جو اللہ نے منافقین کی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، دیکھنے میں تو بڑے خوش لباس بڑے بارعب لگتے ہیں یہ لوگ، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بولتے ہیں تو اتنا میٹھاس اتنا نرم کہ سنتے چلے جائیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسَنَّدَةٌ، گویا کہ کیا ہیں یہ کھوپڑی لکڑی ہیں جن کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ يحسبون كل صيحة عليه، ہر چیخ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ هم العدو، اصل میں یہی بدبخت ہیں جو اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ فاحذرهم، ڈرو ان سے۔ قاتلهم اللہ، اللہ ان کو مارے۔ یہی حالت ہماری، دیکھنے میں تو بڑے خوش لباس ہیں، بڑی بڑی ڈینگیں ہانپنے میں، شیخی بھکارنے میں تو ہم بڑے، لیکن معاملہ اتنا ڈرپک ہے کہ ایک آواز مل جائے دشمنوں کی تو چھپ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف ہاں کچھ مت کرو، ہاں سازشیں ہو رہی ہیں۔ ارے کب تک جی ڈر ڈر کے مرو گے؟ کب ڈراؤ گے؟ کتنا ڈراؤ گے؟ دن دھاڑے موب لنچنگ ہو رہی ہے، تمہارے اندر کوئی تحریک نہیں؟ دن دھاڑے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، تمہارے اندر کوئی افسوس نہیں؟ صرف لگاؤ 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 لگاؤ، بٹھو بٹھو بٹھو، صبر کرو، کب تک؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تلوار لے کے نکل جاؤ بول رہا ہوں، بدبختی ہے یہ بھی۔ کچھ تو کرنے کا ذہن تو بناؤ، سوچو، تبدیل تو ہو۔ ڈر کے مارے کب تک رہو گے؟ خوف سے نکلو، اللہ پہ توکل کرو، منافق کا رویہ نہ اپناؤ۔ ہمارے جوانوں کو کوئی گول دیا ہی نہیں گیا، اس واسطے ہی تو برباد ہو رہے۔ تو وہ چھوٹا بچہ سمجھ رہا تھا میرے اوپر ذمہ داری کیا ہے، یہ نہیں سوچا کہ وہ رسول کو گالی دیتا ہے تو میری عمر کیا ہے 14، میں کیا کروں گا؟ بڑے لوگ سوچے نا، وہ بچہ سوچا کہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی زبان کھینچ ڈالوں میں۔ آج بھی جو زبانیں استعمال کر رہے ہیں، وسیم رضوی جو کر رہا ہے، کون اس پہ زبان دیا ہے؟ کون اس پہ بیان دیا؟ ہمارے بڑوں کو بیان دینا چاہیے کہ بدبخت کو کافر اعلان کرے، پھر اس کے بعد کہے اگر وہ مسلمان ہو کے کرے کہ اسے جیل میں ڈال دے۔ کس کو یہ ہمت ہوئی کہ بدبخت مسلمان کا نام رکھتا ہے اور مسلمان کے خلاف بھونکتا ہے؟ یہ کتے کو اندر ہونا چاہیے، یا تو اعلان کرنا چاہیے کہ یہ بدبخت مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے زبانیں بند رکھی ہوئی ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، سوال کرنا نہیں ہے؟ کب تک جی ڈرو گے؟ میں بولتا ہوں تو چپتا ہوں لوگوں، میں کیا کروں بھائی؟
خاموش تو نہیں رہ سکتے، بولنا ہے تو بولنا ہی ہے. یہاں نہ بولوں گا تو وہاں پکڑا جاؤں گا. بعض لوگ صرف اس بات سے چڑھتے ہیں کہ میں کھل کے بولتا ہوں، کروں تو کیا کروں، برداشت تو نہیں ہوتا. اللہ نے ایمانی حمیت دی ہے تو خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے. کب تک یہ بغبت بھوکتے رہیں گے؟ جب چاہے جو چاہے اسلام کے خلاف بولتے رہیں گے. ان کی زبانوں کو کترنا ضروری ہے. جیسا کہ راحت اندوری ابھی انتقال کرتا ہوں، ان کا مشہور ترین شعر ہے جو بڑا پسند ہے مجھے. انہوں نے اس وقت کہا تھا جب کیا ہے بش نے کیا اسلام کے خلاف زہر انگلا تھا. وہ زمانے میں میرا بچپنا تھا، میں ان کا مشاعرہ اٹینڈ کیا ہوں جب وہ چنئی میں آئے تھے. بڑے پائے کے شاعر ہیں. انہوں نے کہا کہ تیری زبان کترنی ضروری ہے، تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے. نام نہیں لیا تھا انہوں نے، لیکن یہ خلاف اسی کے کہا تھا جب وہ بش نے زہر انگلا تھا. بغیر نام لیے انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ تیری زبان کترنی ضروری ہے، تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے، بھیجا بولتا ہے. آج بھی اسی طرح کے بہت سے وسیم رضوی پیدا ہو رہے ہیں جن کی زبانوں کو کترنا ضروری ہے. ان لوگوں کو مرض لگ گیا ہے کہ یہ بار بار بولتے ہیں. جہاں ان کو بولنا ہی نہیں چاہیے وہاں بولتے ہیں. تو گول بناؤ، مقصد بناؤ، بالمقصد زندگی گزارو. میرا جینا میرا مرنا اسلام کے لیے ہے، میری توحید کے لیے ہے، میرے اللہ کے لیے ہے. میں جوان بنا ہوں تو میرا تن من دھن اس اسلام کی قربانی کے لیے ہے. میں بالفعل منظم بالترتیب کام کروں گا. یہ نہیں کہ کیا ہے جوشیلے چند نعرے لگا دیے یا چند جلوسوں میں داخل ہو گئے یا چند نوجوان جیل میں چلے گئے. نہ، یہ بے ترتیبی کی زندگی آپ چھوڑ دیں، بالترتیب زندگی گزاریں. میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوجوان ابھی نکل جائے، نہ، میں صرف احساس ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے لحاظ سے کوئی بھی قدم ہرگز نہ اٹھائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ منظم ہو، مقصد بنو، بالمقصد تیاری کرو. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میرے نوجوان بہت سے میرے بیانات سن کے مجھے پرسنل فون کرتے ہیں، مولوی صاحب آپ کا میں نے سنا، عمل کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ لیکن ابھی تک میرا کوئی ٹھکانہ، میرا کوئی مضبوط ایک جگہ مرکزیت نہیں ہوئی تو میں کچھ ابھی ان لوگوں کو نہیں دے سکتا. بس ان کو اخلاقی تربیت ہی کر سکتا. لیکن ہمیں اٹھنا چاہیے کیونکہ جوانوں سے ہی تقدیریں بدلتی ہیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل پاسبانوں میں، آسمانوں میں. سب سے پہلی چیز ذہن. تو وہ بچہ جانتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کو ہم چھوڑنا نہیں ہے. اور ادھر جیسے ہی پلٹ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہی سوال اس بچے نے بھی پوچھا کہ چچا جان ذرا یہ ابو جہل کون ہے بتلا دیجئے. انہوں نے کہا کہ کیا سروکار؟ کہا کہ نہیں، میں نے سنا کہ یہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا، اگر یہ مل جائے تو پھر میں اس پر بل پڑوں گا، پھر اس کے بعد یا تو میں رہوں گا یا تو وہ رہے گا. جب تک وہ رہے گا یا تو میں نہیں، میں اس کو ختم کر دوں گا تو میں رہوں گا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بچوں کی باتوں کو سن کر میں نے سوچا کہ میں کمزور ہوں، یہ بہادر. ابھی تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا دو کمزوروں کے درمیان میں کہاں پھنس گیا ہوں. اب سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں بہادر ہیں. میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں ڈائریکٹ ابو جہل سے مقابلہ کروں، لیکن ان بچوں کے ذہن میں آ چکا ہے کہ میں نکلوں اور ان دونوں کے کیا ہے، ان دونوں کے اندر یہ امنگ آرزو ہے کہ ہم ابو جہل کو قتل کر دیں. اور جیسے ہی صفوں کو ترتیب دیتے ہوئے ابو جہل گزرا، میں نے کہا کہ لو جی تمہارا شکار یہی ہے. تو بچے پھلانگتے ہوئے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور بل پڑے، اور ان دونوں نے مل کر اس طرح اس کو لیا اور ذبح کیا جیسے مرغی کی ذبح کرتے ہیں، اس طرح یہ دونوں اپنی تلواروں کے ساتھ اس پر بل پڑے. اس نے کہا کہ کاش کہ مجھے کوئی قتل کرنے والا بڑا ہوتا. میں اتنی ذلت کی موت مر رہا ہوں کہ مجھے قتل کرنے والے بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ جوان ہے، یہ جوان.